جیسا کہ سورت کے شروع میں آپ سن چکے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی 8 آیتیں مکی نہیں ہیں بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ تو حضرت اسد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس آیت کو مدنی مانا جائے تو پھر جو آخری معنی بیان کیے گئے وہ معنی نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ سیوطی نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ تو آپ نے مکہ شریف میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں جب مکے سے باہر جاؤں تو صدق کے ساتھ جاؤں، مدینہ شریف میں داخل ہوں تو صدق کے ساتھ، یعنی میرا دل غمگین نہ ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، اس میں بہت پیاری دعا ہے۔ یوں تو قرآن کی ساری دعائیں بڑی ہی پیاری ہیں، قرآن کی ہر آیت میں نور ہی نور ہے، لیکن اس آیت میں ہر معاملے میں خیر کو طلب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس آیت کریمہ میں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں غلبہ بھی نصیب ہوگا، اور انسان جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت، تندرستی، عافیت اور جسم میں قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ یا 3 دفعہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ساری بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تادم حیات لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اے محبوب آپ فرمائیے حق آیا اور باطل مٹ گیا، یعنی اسلام آیا، کفر مٹ گیا، قرآن آیا، شیطان ہلاک ہوا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں دولت حاصل ہو مگر اس کو پائیداری نہیں، باطل کا انجام بربادی اور ذلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ جب مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدسہ کے ارد گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، کافروں نے، مشرکوں نے نصب کیے تھے 360 بت، جن کو لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا جاتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی اس قرآن میں وہ صورتیں ہیں، وہ آیتیں ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہیں۔ اس سے ظاہری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور اندر کی جہالت اور گمراہی بھی دور ہوتی ہے۔
ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، غلط عقیدے اور برے اخلاق دور ہوتے ہیں، سچے عقائد، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اچھی خوبیاں اور اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے علوم ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ ان کے نور سے شیطانی وسوسے اور اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ ہے، خزانہ ہے، جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یعنی کافر قرآن کے نزول سے فیض نہیں پاتے بلکہ اپنے نقصان میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر آیت کا وہ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان پر نحوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، یعنی کافر پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت دیتے ہیں، رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دعا سے اور عبادت سے اور شکر کو ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، أَعْرَضَ، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یعنی انسان تکبر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شدت، ضرر، نقصان، تکلیف، کوئی فقر، غریبی، فاقہ، حادثہ، تو تضرع و زاری سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کے قبول کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مومن مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل یعمل علی شاکلتہ، سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے پر، تم اپنے طریقے پر، جس کا جوہر ذات شریف اور پاک ہے، اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس گندا ہے، خبیث ہے، وہ گندے کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔